السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 11 فروری 2024 1445 ہجری پہلی شعبان کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ یوسف سلفی حفظ اللہ کا اور ادارے میں موجود اب تمام مرد و خواتین کا، بچوں کا اور بزرگوں کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ تمام کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور سپیکرز کے دینی اور اصلاحی بیانات کی پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسلامی کوشچن آنسرز، انٹریکٹیو سیشن، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ، اسلامک کڈس کیمپ، اسلامی کاؤنسلنگ وغیرہ کے بھی ایپیسوڈز ریکارڈ کیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلمس بھائیوں کے ان کے آرڈر پر قرآن بھیجا جاتا ہے۔ شرعی سوالات یا مسائل آج کے عالم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام واٹس ایپ کے ذریعے سے سوالات کر سکتے ہیں، جس کا واٹس ایپ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف اکیڈمی کی طرف سے الحمدللہ تقریباً 70 طلبہ آن لائن اور آف لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں 4 مجوز علماء کی نگرانی میں۔ اگر آپ تمام اپنے گھر کے بچوں کو ان کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے فرنٹ آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف ٹی وی کا شعبۂ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جبیرہ نوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں مختلف ایکٹیویٹیز انجام دیے جاتے ہیں۔ عالمہ ایڈوکیٹ جبیرہ نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 PM سے 5:30 PM تک آپ کی 45 منٹس کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ تمام اپنے گھر کی خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن اور ہر سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، اور عمر دراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہ ناشتہ فطر مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لاء سے متعلق آپ تمام یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈوکیٹ نظام صاحب کی ویڈیوز موجود ہے، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ یوسف سلفی حفظ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ تمام کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ سلفیہ سے 2007 میں فراغت حاصل کیے ہیں اور 2018 میں اپنے عثمانیہ یونیورسٹی سے عربک گرامر لینگویج میں اپنے ایم ٹیک کیا الحمدللہ، اور اب آپ فی الحال حیدرآباد میں مدرس کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اور کئی سارے مساجد میں شیخ کے جمعہ خطبہ اور درس بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب میں شیخ کو بنا کسی تاخیر کے شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا بیان آغاز کرے بعنوان اللہ کا سہارا، فضیلت الشیخ یوسف سلفی حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ سامعین محترم، اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس بزم سعید کا میرا عنوان ہے اللہ کا سہارا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص نبوت کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین محترم،
اللہ رب العالمین کی ذات عظمتوں والی ہے، قوتوں والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان موجود چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ دنیا کی ساری مخلوقات عاجز ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین مختار کل ہے۔ تو جو اللہ رب العالمین اتنی عظمتوں والا ہو، قوتوں والا ہو، سطوتوں والا ہو، اختیارات رکھنے والا ہو، اس اللہ رب العالمین کا ہمیں سہارا پکڑنا چاہیے اور اس اللہ رب العالمین کو ہمیں سہارا بنانا چاہیے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کی کاریگری، اس کا بڑکپن، اس حوالے سے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا اللہ رب العالمین کی عظمت کے بارے میں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 67 ہے، 67 ہے۔ آپ اس آیت کریمہ سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کتنی قوتوں والا ہے، کتنی طاقتوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ جس طرح سے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی قدر کرنی چاہیے تھی، اس طرح سے لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہ کی، اس کے مقام اور منزلت کو نہ جانا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے، اس کے بھیجے گئے انبیاء و رسول پر ایمان لاتے اور اپنی زندگی کو سنوار لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمام زمین قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوگا۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور تمام آسمان اللہ رب العالمین کے داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ رب العالمین پاک ہے، اللہ رب العالمین برتر ہے اس چیز سے جو وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ ایک یہودی عالم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور تری کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، اور اللہ رب العالمین کہے گا انا الملک، کہ میں بادشاہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، نہ صرف مسکرائے
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم کے بات کی تصدیق کی اور پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آج تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بچہ بیمار ہو گیا، باپ حکمتاً کچھ تاخیر کر رہا ہے، مائیں آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں، جو کچھ بول سکتی ہیں بول دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم کتنے سخت باپ ہو۔ آج لوگوں پر تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، غلط قدم اٹھا لیتے ہیں اور یہ قدم انہیں کبھی کبھی خودکشی تک بھی لے جاتا ہے، جبکہ ہمیں اللہ سہارے اسی سے امید رکھنی چاہیے کہ ہر دھوپ کے بعد چھاؤں آتا ہے اور ہر غم کے پیچھے خوشی چھپی رہتی ہے۔ آج تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، انسان رب کا در چھوڑ کر کے در بدر بھٹکنے لگتا ہے۔ آج موجودہ ملک کے تناظر میں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، حالانکہ توکل کا عقیدہ، اللہ رب العالمین کے سہارے زندگی گزارنے کا عقیدہ جو ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہتا۔ پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں زندگیوں میں آتی رہتی ہیں۔ انبیاء کرام کی زندگی میں آئیں، صحابہ کرام کی زندگی میں آئیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اللہ رب العالمین کے توکل کے سہارے، اللہ رب العالمین کی مدد کے سہارے انہوں نے پریشانیوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور اللہ رب العالمین کو اپنا مددگار جانا اور اللہ رب العالمین سے اپنی امیدیں وابستہ کی۔ آئیے چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ ہم ان واقعات کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کا ایک مقام ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے، نبی محترم صلوات اللہ وسلامہ کی اگر تم مدد نہیں کرو گے، ان کا ساتھ دے کر کے، جہاد کر کے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی۔ جب ان لوگوں نے انہیں ملک سے نکال دیا، دیش سے نکال دیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور پھر یہ دو اصحاب مراد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ غار حرا میں چھپے ہوئے لوگ ان کا تعاقب کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اس غار کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھوڑی فکر ہوتی ہے، اور وہ فکر اپنی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے کہ اگر پکڑے جائیں گے تو کیا بنے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس غار میں چھپے ہوئے ہیں،
یہ کفار جو ہمارا تعاقب کر کے آئے ہیں، اگر انہوں نے ہماری قدموں کی طرف جھانک لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے میرے ساتھی، اے میرے غار کے ساتھی، لا تحزن ان اللہ معنا، فکر مت کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا اس کا اللہ ہے؟ میرے بھائیو، یہ واقعہ ہمیں اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے سہارے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ سہاروں میں جو سب سے معتمد سہارا ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا سہارا ہو سکتا ہے۔ اس لیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور واقعہ، ایک نبی ہے جن کا نام موسیٰ ہے علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ قرآن کا ایک دوسرا مقام ہے، سورہ شعراء ہے، آیت نمبر 61 سے 63 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو فرعون کے ظلم و تشدد کا شکار ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے ترکیب کو اپناتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر کے اس مقام سے ہجرت کر جانا چاہتے ہیں جس مقام میں ابھی وہ رہ رہے ہیں، کیونکہ فرعون کا ظلم و ستم یہ بڑھ رہا ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کو لے کر کے آگے نکلتے ہیں، آگے جاتے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں۔ سامنے بحر قلزم ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے، اور پیچھے فرعون اور فرعون کی پولیس وہ پیچھے ہے۔ اور پھر قرآن بیان کرتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں قوموں نے، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، وہ جو بچ کر کے بھاگ رہے ہیں وہ، اور وہ جو پکڑنے کے لیے تعاقب میں ہیں وہ، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، ہمارا پکڑا جانا اب یقینی ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ پھر وہی اذیتوں والی زندگی، آزمائشوں والی زندگی، تشدد والی زندگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہیں دلاسا دیا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین کامل رکھنے والے، قال کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو سہارا جانا مصیبت کے وقت میں، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیلیوں کی مدد کی۔
اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو. اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سمندر پر مارنا تھا. فانفلق، وہ پانی پھٹ گیا، پانی جدا ہو گیا، پانی الگ ہو گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم، اور وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ بڑے بڑے چٹانوں میں تبدیل ہو گیا. دائیں طرف کا پانی دائیں طرف، بائیں طرف کا پانی بائیں طرف. اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے بحر قلزم میں، جو اللہ رب العالمین نے 12 راستے بنا دیے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل یہ 12 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، 12 خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، اور پھر راستہ بننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے بحر قلزم دریا پار کر جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین پر توکل کیا جاتا ہے، تو کس طرح سے اللہ رب العالمین راہیں بنا دیتا ہے. ہم مسلمانوں کو بھی حالات کیسے بھی ہوں، اسباب کو اپنانے کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی ذات سے یقین رکھنی چاہیے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، سورہ مریم آیت نمبر 3 تا 5 ہے. بنی اسرائیلیوں میں سے ایک نبی، جن کا پیشہ بڑھئی گیری کا پیشہ تھا، جو کارپینٹر تھے، اللہ رب العالمین نے اس نبی کا بھی سورہ مریم میں ذکر فرمایا ہے. اس نبی کا نام زکریا ہے علیہ السلام. اور زکریا علیہ السلام جنہوں نے مریم علیہ السلام کی پرورش کی، اور جب مریم کے پاس بے موسمی پھلوں کو دیکھا اور سوال کیا تھا، مریم یہ پھل جو تمہارے پاس موجود ہے، اس پھل کا موسم نہیں، یہ پھل کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا تھا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ان دسترخوانوں کو نازل کرنے والا، ان بے موسمی پھل کو اتارنے والا، میرے دسترخوان تک پہنچانے والا، مجھے رزق مہیا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس وقت زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی عورت باج ہے، بچہ دینے کے قابل نہیں. لیکن زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ رب العالمین مریم کو بے موسمی پھل سے نواز سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین مجھ کو بڑھاپے میں، اور میری بیوی گرچہ باج ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھے بیٹا دے سکتا ہے، اولاد سے نواز سکتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے پکارا، سرگوشی میں پکارا. سرگوشی میں اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین کو وہ دعا جو چپکے کی جاتی ہے، وہ مناجات جو سرگوشی میں کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کو پسند ہے. یا اس لیے بھی
انہوں نے اللہ رب العالمین کو اس لیے چپکے پکارا کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ میری دعا کو سنیں اور سن کر کے کہیں کہ دیکھو یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عورت بانجھ ہے، اور اس کے باوجود یہ اولاد کی خواہش رکھتا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے پکارا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور دعا اسی طرح سے کرنی چاہیے میرے بھائیوں، اپنی عاجزی کا اظہار کر کے، اپنی فقیری کا اظہار کر کے، اپنی حیثیت کا اظہار کر کے، اپنی کمائیگی کا اظہار کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، عاجزانہ دعا کرنی چاہیے، رو رو کر کے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، تڑپ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ جب بڑھاپے کے دن ہوتے ہیں، انسان جوانی میں کتنا ہی مضبوط رہا ہو، لیکن جب بڑھاپے کے ایام ہوتے ہیں تو ہڈیاں، تو گوشت ہڈیوں سے الگ ہونے لگتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، قال رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال بھڑک اٹھے ہیں، میرے سر کے بال پک چکے ہیں، میرے سر کے بال سفید ہو کر کے ڈنکے کے چوٹ پہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ یہ سب عاجزی ہے میرے بھائیوں۔ قال رب انی، ہم بھی کبھی ایسی مصیبتوں میں پھنستے ہیں جب کوئی سہارا نظر نہیں آتا، جب کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، جب کوئی سبب نظر نہیں آتا، جب نجات اور مقصد کے حصول کے لیے کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیو، یہ تمام واقعات ہمیں درس دیتے ہیں کہ ایسے نازک حالات میں ہمیں اپنے رب کو سہارا بنانا چاہیے۔ اور یقین جانو میرے بھائیو، اگر ہم نے حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کو ایسے پرآشوب حالات میں اپنا سہارا بنا لیا، اپنا مددگار بنا لیا، تو اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب بھی کر سکتا ہے، ہماری نیا کو پار بھی لگا سکتا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے میرے پروردگارا، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ میں نے دعا کی ہے، میں نے فریاد کیا ہے، تو نے میرے جھولی کو بھر دیا ہے، میں نے تجھ سے مانگا ہے اے میرے پروردگارا، تو نے میری دعاؤں کو سنا ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور اے میرے رب، مجھے میرے چلے جانے کے بعد میرے رشتہ داروں کے تعلق سے خدشہ ہے، میں نہیں رہوں گا، میرا کوئی جانشین نہیں رہے گا، دعوت توحید کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ، میں اس لیے تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں۔ اور مزید اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری عورت بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو اپنی طرف سے کوئی لڑکا عطا فرما، کوئی جانشین عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے نوازا، اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، نہ صرف نوازا بلکہ جو اولاد نوازا اس کا نام بھی اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے منتخب کیا، اور وہ کوئی اور نہیں، اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ تو ان سب واقعات سے میرے بھائیوں ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کا تعارف حاصل کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم جس طرح سے اللہ رب العالمین کے بارے میں پڑھتے چلے جائیں گے، جانتے چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین کی معرفت
حاصل کرتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی چلی جائے گی، اور ویسے ویسے ہم ایمان اور استقامت کے پہاڑ بنتے چلے جائیں گے۔ جانتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اس کی ذات کو، اس کی قدرت کو، اس کی ہیبت کو، اس کے پکڑ کو، اس کی رحمت کو جانتے تھے صحابہ کرام، اسی لیے لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہیں، کہیں، لیکن صحابہ کرام نے سودا کیا، اللہ کی رضا کا سودا کیا، اللہ کی خوشنودی کا سودا کیا، اللہ کی جنت کا سودا کیا، اور ساری زندگی انہوں نے اللہ رب العالمین کے سہارے گزاری۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفر و اسلام کا پہلا معرکہ جو سن 2 ہجری میں ہوا، جسے غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اتنا مشہور غزوہ، اور جس کے بارے میں شاعر نے کہا کل 313 تھے، کل 313 تھے۔ اسی غزوہ بدر کی اس نے ترجمانی کی، جو مسلمانوں کی تعداد تھی اور جو لڑے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں۔ اللہ رب العالمین نے جس غزوے میں آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کر دیا تھا، اس غزوے کے بارے میں شاعر نے کہا کل 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، کل 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، پر آج ہزاروں ہیں غلامی کے حوالے۔ اسی غزوے کے بارے میں شاعر نے کہا۔ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ دیکھیں۔ میرے بھائیوں، اگر نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو کوئی ایک واقعہ بھی کافی ہے۔ اگر نصیحت نہیں حاصل کرنی ہے، ہم مسلمانوں کو عبرت نہیں حاصل کرنی ہے، جتنی باتیں بھی ہو جائیں وہ کم ہیں، دل کو بھا جائے تو اکبر کی خرافات اچھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، جنگ شروع ہونی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے وعدے کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم انجز لما وعدتنی، اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر دکھا۔ تو نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں کی کامرانی کا، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں کی حفاظت کا، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے تیرے کلمے کی سربلندی کا۔ دعا کرتے ہیں، لمبی دعا ہے، اللہم انجز لما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر دکھا۔ اللہم انکا ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام، اہل اسلام کی یہ چھوٹی سی جماعت اے اللہ اگر مار دی گئی، ختم کر دی گئی، نیز تو نابود کر دی گئی، کفار مقابلے کے لیے ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے ہم نہتھے مسلمانوں کا، پاپیابہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اے بار الہ کتنا بھروسہ رہا ہوگا میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین پر کتنا توکل رہا ہوگا، یقین کا وہ کون سا بحر زخار رہا ہوگا اور کون سا وہ جبل عظیم رہا ہوگا۔ مانگ رہے ہیں لیکن یقین ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر، اس کی مدد پر، اس کے سہارے پر۔ کہتے ہیں اللہم انکا ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا، یہ مار دی گئی چھوٹی سی جماعت، تیری عبادت کیسی ہوگی، تیرے کلمے کی سربلندی کیسی ہوگی، کیسے ہوگی؟ اور جس کلمے کی سربلندی کے لیے ہم نے پھر بعد کے ادوار میں دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کہاں کہاں نہیں گئے، کس کس جزیرے تک نہیں گئے، اور اسلام کے فریرے کو اور اسلام کے علم کو جا کر کے وہاں پر انہوں نے بلند کیا۔ آج تو ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے، اغیار چھوڑ دیجئے، دوسرے چھوڑ دیجئے، ان میں دعوت کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، اخلاق کا کام کرنا، رفاہی کام کرنا، ان کو متاثر کرنا، انہیں اسلام کی طرف لانا، وہ جو جہنم کی طرف گرے چلے جا رہے ہیں اور جہنم میں جو پلے پڑ رہے ہیں ان کے کمروں کو پکڑ کر کے انہیں جہنم سے کھینچنا، یہ بہت دور کی بات ہے۔
آج ہم خود مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، تڑپ کر کے دعا کرتے ہیں، رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ انبیاء کرام کس سے دعا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ آپ اندازہ کر رہے ہیں انبیاء کرام کس سے دعا کر رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو انبیاء کرام تو بہت دور کی بات ہے، نہ جانے کن کن کو پکار رہے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے تجھ کو نہ امیدی۔ یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے تجھ کو نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ فما زال یستغیث ربہ، مسلسل اپنے رب سے گریہ وزاری کر رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی سقط رداؤہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر جو چادر ہے وہ گر جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر آتے ہیں رضی اللہ عنہ، چادر کو اٹھاتے ہیں، آپ کے کندھے پر رکھتے ہیں، آپ کو دلاسا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اور اللہ پر سہارا کیا تھا، اللہ پر تکیہ کیا تھا۔ تمہیں شکوہ ہے آج؟ تمہیں شکوہ ہے اسلام جیسی عظیم دولت رکھ کر کے، توکل جیسی عظیم دولت رکھ کر کے، اللہ رب العالمین کی ذات کا سہارا رکھ کر کے آج تمہیں تشویش ہے کہ تم مٹا دیے جاؤ گے؟ اغیار تمہیں خاک و خون میں تڑپا دے گا، تمہاری زندگی کو تنگ کر دے گا۔ میرے بھائیو، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور واقعہ بخاری میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ایک اور نبی ہیں جن کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام، اولوالعزم پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اتنے اولوالعزم پیغمبر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں تنہا امت کہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، ان کی بیوی ہیں سیدہ ہاجرہ، ان کے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے ابھی، شیرخوار بچے، بیوی بچہ لیتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، اور مکہ میں ایک ایسے مقام پر جہاں پر کوئی آبادی نہیں، جہاں پر کوئی بستی نہیں، جہاں پر کوئی رہنے سہنے والا نہیں، جو وادی غیر ذی زرع ہے، ایک درخت کے نیچے اپنی بیوی کو سیدہ ہاجرہ کو، اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام چھوڑتے ہیں، اور کھانے پینے کے لیے ایک تھیلا ہے جس میں کھجور ہے، ایک مشکیزہ ہے جس میں پانی ہے، یہی کل اثاثہ ہے، چھوڑ کر کے نکلتے ہیں۔ جب جا رہے ہیں تو سیدہ ہاجرہ پریشان ہوتی ہیں، بار بار آپ کے پاس آتی ہیں، بار بار آپ کے پاس آتی ہیں، کس کے سارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ اور جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں اللہ امرک بہذا۔ ایسی خاتون میرے بھائیو، ہمارے اسلاف میں ایسے خاتون تھی، اور جب اتنی عظیم قربانیاں دی جاتی ہیں، آپ دیکھیں آج وہ لوگ جو حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، سیدہ ہاجرہ نے صفا اور مروہ تک ان کے جو قدم چلے تھے اور قدم لگے تھے، اللہ رب العالمین نے سعی کو لازم کر دیا کہ سعی بین الصفا والمروہ کرنا ہے۔ یہ سب کہاں سے سنتیں ہیں میرے بھائیو؟ یہ سب سنتیں وہیں سے ملتی ہیں۔ تو پوچھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو، دودھ پیتے بچے کو ایسے ہی بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر کے، سنگلاخ وادی میں چھوڑ کر کے، تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑ کر کے، اور سورج کی تمازت میں چھوڑ کر کے تم چلے جاؤ، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم نے کہا تھا ہاں، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس وقت انہوں نے جو بات کہی، کاش مسلمان اس بات کو اپنا لیں، اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں، اپنی زندگی میں اس مقولے کو جگہ دے دیں۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے میرے بھائیوں، تو کامیاب ہو جائیں گے۔
تو انہوں نے اس وقت یہ بات کہی اذن لا یسیعنا، اگر اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرمان ہے کہ ابراہیم اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر کے آگے بڑھے، اذن لا یسیعنا، پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں میرے بھائیو سہارا، اس کو کہتے ہیں یقین۔ میرے بھائیو، اس جیسے بہت سارے واقعات ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کریمہ میں ہم مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا، وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھا ہو رہے ہیں، متحد ہو رہے ہیں، فخشوہم، تو تم ڈر جائیے۔ آج جو مسلمانوں کا منظرنامہ ہے، جو صورتحال ہے، اس کو سامنے رکھیں اور اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ احد میں مشرکین نے ابو سفیان کی قیادت میں، احد کی مناسبت سے یہ واقعہ ہے کہ مشرکین نے ابو سفیان کی قیادت میں احد سے واپس جاتے ہوئے مسلمانوں پر دوبارہ حملے کا پروگرام بنایا کہ مسلمانوں کو ہم نے صحیح سے نیست و نابود نہیں کیا، اور اس میں مسلمان بھی مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان اور مشرکین نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم چل کر کے مدینہ میں مسلمانوں پر چڑھائی کرتے ہیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ان کا قصہ، اور ادھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد اپنے اصحاب کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، اور مدینہ سے 8 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام ہے حمراء الاسد، وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جاتا ہے، اہل ایمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ کفار آ رہے ہیں، پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں، منصوبے کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تمہارے خاتمے کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر اس پس منظر میں مسلمانوں کا کیا موقف تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف تھا، یہ آیت اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ الذین قال لهم الناس، جب ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہے، ان الناس قد جمعوا، کہ لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں، مشرکین نے آپس میں اتحاد کر لیا ہے، وہ جم غفیر کے ساتھ آ رہے ہیں، فخشوہم، تم ان سے ڈر جاؤ۔ ڈرنے کا مقام ہے، ان سے ڈر جاؤ، راہ فرار اختیار کر لو۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، فزادہم ایمانا، اور مسلمان جہاں میں مثل خورشید جیتے ہیں۔ جب ہم اسلام پر ہم نے عمل نہیں کیا، اسلامی شعار کی عظمت کو ہم نے نہیں جانا، اس کو اپنے پاؤں سے رونٹ ڈالا، اسلامی آداب کو، اللہ رب العالمین کے اوامر اور نواہی کو، اسلام کی جو مٹھاس ہے اس کو ہم نے نہیں جانا، نہیں سمجھا، نہیں پہچانا، تو میرے بھائیوں پھر اللہ رب العالمین کی نصرت کے وعدے، وہ اللہ تو کل بھی جو اللہ تھا آج بھی وہی اللہ ہے۔ ایسا مزاج اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو کہا فخشوہم، ڈر جائیے، ڈرنے کا مقام ہے، فزادہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو گئی۔ تم ڈرنے کی بات کرتے ہو، تم ڈرنے کی بات کرتے ہو، ہمارے ساتھ تو ہمارا اللہ ہے، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حبل ہے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ فزادہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی۔ وقالوا حسبنا اللہ، اور کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو
جب سپرد خاک کیا گیا، جب سپرد آگ کیا گیا تھا، آگ میں ڈالا گیا تھا، اور آئے تھے فرشتے، کہو تو ایسا ایسا کر دیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نے کہا فزادوہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ ہمارا کارساز ہے. میرے بھائیو، آج کے اس پروگرام کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل کیجیے، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کیجیے، مشکل حالات سے مت گھبرائیے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری ہمتیں پست کی جا رہی ہیں، ہمارے جذبات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہمیں خود ہماری نظروں میں نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دشمنان اسلام کی طرف سے یہ یلغار ہے اور فکری یلغار ہے، اور اس فکری جنگ کو اور اس فکری یلغار کو ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی وہ ہم سے قتال نہیں کر رہے، ہمارے آمنے سامنے نہیں ہیں، لیکن وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ جنگ فکری جنگ ہے، سوچ کی جنگ ہے کہ اگر ہم نے انہیں یہاں سے کمزور کر دیا، انہیں فکری طور پر کمزور کر دیا، انہیں فکری طور پر ہم نے انہیں شکست دے دی، تو پھر آگے ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہے. تو شاعر نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. اپنے آپ کو عملی طور پر درست کیجیے، اپنے آپ کو اللہ کے مدد کے لائق بنائیے، اپنے آپ کو اس لائق بنائیے کہ اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کریں ویسا کوئی قلب سلیم. اللہ کو یاد کرو گے اللہ یاد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم. منمانی زندگی گزارو گے، رب چاہی زندگی نہیں گزارو گے، خواہشات کو اپنا معبود بنا لو گے، اللہ کو چھوڑ کر کے نہ جانے کتنے دروں کے سوالی بنو گے، اور پھر چاہو گے اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہے، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے، اللہ رب العالمین ہمارا سہارا ہو. نہیں، فاذکرونی اذکرکم شرط ہے. اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے، اور یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. اس نقطے کو ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ مت بھولو. وہ چیزیں جو زمین پر رونما ہوتی ہے، اس کے فیصلے پہلے آسمان پر ہو جایا کرتے ہیں. اسی سے سہارا اور امیدیں وابستہ رکھیے. اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. ویسا فضا، ویسا ایمان، کیسا ایمان تھا ہم سے پہلے کے نسلوں کا، کیسا یقین تھا اللہ رب العالمین پر، کیسا سہارا تھا اور کیسا توکل تھا، اور ان کی زندگی کا کیسا منہج اور طریقہ تھا. ہمیں اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا مسلمان بننے کے لیے، دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین، یہ دنیا کیا ہے میرے بھائیو، آج تو عمریں ویسے بھی کم ہو گئی ہیں. پہلے لوگ کچھ زیادہ سال جیا کرتے تھے، اب تو عمریں ویسے بھی کم ہو گئی ہیں، لوگ کم سال جینے لگے ہیں. تو اسی زندگی میں ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنی ہے، اس زندگی کو کمانا ہے جو عبدالآباد کی زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، جو نعمتوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، جو آشائشوں سے بھری ہوئی زندگی ہے. اس زندگی کی ہمیں تیاری کرنی ہے. تو شاعر نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. ویسا ایمان پیدا کیجئے، ویسا ماحول پیدا کیجئے، ویسی سوسائٹی پیدا کیجئے، ویسا گھر بنائیے، ویسے بچے بنائیے، ویسی بیویاں بنائیے، ویسی بیٹیاں بنائیے، ویسے بیٹے بنائیے، ویسے رشتہ دار بنائیے، ویسی شادی اور معاملات کیجئے، ویسی لین دین کیجئے، ویسی تجارت کیجئے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو.
اور جب ایسا نہیں ہوگا میرے بھائیوں، تسلی الذنوب الی الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابدی ونسیت ان اللہ اخرج آدم منها الی الدنیا بذنب واحد. گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں اللہ کی جنت کی، اس کی نعمتوں کی، اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک گناہ کی پاداش میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تھا اور دنیا میں لا کر کے زمین پر اللہ رب العالمین نے ڈال دیا تھا. تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں، قطار اندر قطار. اب بھی ویسا مزاج اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارا معاون اور مددگار ہے. جب تیسرا ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہوتا ہے، پھر ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا مددگار، اپنا سہارا کفار، مشرکین، مسلمانوں کو کوئی جماعت ہے اغیار، انہیں نیست و نابود کر سکتے ہیں، مٹا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. لیکن جب انہیں نہ صرف ہم سے بلکہ ہمارے اللہ سے مقابلہ کرنا ہوگا. آپ اندازہ تو لگائیں میرے بھائیوں، تو کیا وہ ہمیں پست کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے اوپر تسلط حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر ہم اپنے ساتھ اپنے رب کو ملا لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور ہم یہ سوچتے ہیں ابھی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ظلم اور استبداد کا ماحول ہے. تو میرے بھائیوں، ایسے ماحول میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. فرعون کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، نمرود کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ابو جہل کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن ظالموں کا مواخذہ اللہ رب العالمین کر کے رکھتا ہے. ایک نہ ایک دن ضرور ظالموں کو قدموں میں روندا جاتا ہے، کیونکہ تاریخ یہ کہتی ہے نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. کمال کی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں، یہ سب مسائل کوئی بہت بڑے مسائل نہیں. مسئلہ جو ہے، جو ہمیں سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنا جو رشتہ منقطع کر لیا ہے، اپنا جو تعلق اللہ رب العالمین سے ہم نے الگ کر لیا ہے. ہم جو اللہ رب العالمین سے دور ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین کے مساجد سے دور ہو گئے ہیں. ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جن کا شیوا یہ ہوا کرتا تھا کہ مسلمان شب گزاری کر کے اپنے رب کو منایا کرتے تھے. یہ سب چیزیں میرے بھائیوں، مسلمان کبھی صبح ان کے گھروں سے قرآن مجید کے پڑھنے، قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی. وہ شخص جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا تھا، سراقہ، جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا قریب ہوا تو اس نے دیکھا اور اس نے خود گواہی دی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے سنا. یہ سب چیزیں تھیں میرے بھائیوں. پھر کامیابی تھی اور کامرانی تھی اور پھر دونوں جہان کی سعادتیں تھیں. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم جو دور ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین سے، ان دوریوں کو قربت میں بدلنے کی ضرورت ہے، اللہ سے قربت میں بدلنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے تعلق کو جو اللہ رب العالمین سے کاٹ دیا ہے، اس تعلق کو، اس رشتے کو استوار کرنے کی زندگی ہے. یقین جانو میرے بھائیوں، اگر ایسی زندگی ہو جائے تو زندگی دوبالا ہو جائے، زندگی میں مزہ آ جائے. واقعی ایمان کی مٹھاس جو چیز کہی گئی ہے، اگر آپ ایمان کی مٹھاس چاہتے ہیں، ایمان کی لذت چاہتے ہیں، خوشیوں بھری زندگی چاہتے ہیں، امن و سکون کی زندگی چاہتے ہیں، دونوں جہان کی کامیابی کی زندگی چاہتے ہیں، اپنے رب سے رشتہ لگا کے تو دیکھو، اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ کر کے دیکھو، اپنے رب کے حضور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے تو دیکھو، اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر کے دیکھو، اپنے رب سے خلوص دل کے ساتھ مانگ کر کے دیکھو. وہی سہارا ہے اور وہی عظیم سہارا ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم
ہم مسلمان ہر حال میں اللہ رب العالمین کو اپنا سہارا بنائیں اور اسی سہارے کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں ہر حال میں تجھی سے مانگنے، سوال کرنے، تیرے سامنے رونے، گڑ گڑانے، تجھ پر یقین کرنے، تجھ پر توکل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، اللہ تو ہمیں یقین اور ایمان کا جذبہ اور استقامت اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما دے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ نوجوان جو بے روزگار ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے ان کے لیے حلال رزق کی مہیا فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم جو بھائی یہاں پر جمع ہیں اور بہت ہی استقامت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ ہم نے جو باتیں سنی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دے، تجھے کل قیامت کے دن تیری رویت نصیب فرما دے، تیری جنت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔